رات کو سوتے وقت ہم لوگ ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں کہ دن بھر ہم نے کیا کیا ہے، کسی کے حق میں بے انصافی تو نہیں کی ہے، ناانصافی نہیں کی ہو، اچھائی اگر کی ہے تو اس کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ لیکن ہم لوگ جب دوسری صبح اٹھتے ہیں تو رات کا سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یعنی ایک طرف یہ ہو جاتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی شخص سے جس سے بہت سخت بدلہ لیا تھا بدتر بدلہ لیں، لیکن ہم لوگوں کو خدا نے اس لیے موقع فراہم نہیں کیا ہے، پھر سے ہم لوگ کو ایک نئی زندگی نہیں دی ہے کہ یہ کام کریں، بلکہ یہ موقع ہم لوگوں کو فراہم کیا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں، صحیح طور سے ان کے بیچ فیصلہ کریں اور اس ذریعے خدا کا شکر ادا کریں۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں موقع ملا تاکہ بہترین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام صبح زندگی میں شروع کی ہوگی۔ میں بھی سلام کہتا ہوں حسن آپ کی خدمت میں اور اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں، اور امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، اور امید کرتے ہیں جی ولادت کل ہے، جی بالکل وہی اسی کی پہلی جلدی جو ہے ولادت دی رہی، کیونکہ ہفتہ چل رہا ہے، میں ہر روز ولادت کی جو ہے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، بہت ہی بہترین اور بہرحال یہاں پر ایک امام رضا علیہ السلام کا قول ہے، وہ بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ خدا پر توکل، دوسرا حصہ جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے اس پہ اپنی رضایت خوشی کا اظہار، تیسرا حصہ جو خدا کا حکم ہے اس کو قبول کرنا، اور چوتھا حصہ اپنی زندگی کے سارے کام جو ہیں ان کو خدا پر سونپ دینا۔ تو یہ ایمان کی 4 حصے جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائے، میں نے کہا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یا یہ جو اس کی ترتیب جو ہوتے ہیں بالکل ہم لوگ اس کو یعنی خیال اس کا نہیں رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، یا سرے سے اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اور پھر آگے جا کے توقع کرتے ہیں، خصوصاً جب خدا نخواستہ جب مشکلات آتی ہیں تب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بار دعا کریں، ہم تو اتنے اچھے بندے تھے، ایک دعا سے ہمارے کیوں نہیں ہو رہا ہے، خدا جو ہے وہ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ آپ ایک مثال کے طور پر ایک وہ ہے فٹ بال میچ جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ مناسب پاس ایک دوسرے کو نہ دیے جائیں تو آخر میں گول نہیں ہوگا۔ یہ کام، یہ ساری چیزیں وہی مناسب ایک دوسرے کو پاس دینا ہے، آخر میں جا کے گول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گول سے کھڑے ہو کے اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اس طرف جو ہے بال پھینکے اور گول ہو جائے۔ بالکل بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور بہرحال ہمارے ہفتے کا موضوع بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بار پھر، ہمارے ہفتے کا موضوع جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں رائے دینا اور جج کرنا دوسرے لوگوں کو، اس کے بارے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ یقیناً اس کے بارے میں ہم لوگ ویسے آسانی سے رائے دیتے ہیں، یہ تو بالکل اس میں زیادہ ہم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں پہ، یہ لیکن بعد میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا، فلاں وہ جو سامنے صاحب ہیں صاحبہ ہیں ان کو ہم نے کوئی بات کہہ دی، اس پر کیا برا اثر پڑے گا ان کو اس بات سے، تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، رائے آرام سے۔ بالکل یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ کسی کے، جیسے میں نے کل بات کی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں اور اس شخص کی شاید زندگی بدل جائے۔ بالکل اگر آپ شاید ہو سکتا ہے آپ مثبت رائے دیں یا کوئی ایسی اس کو بات کر لیں وہ اس کی زندگی بن جائے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے حساس لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بات کر دو تو شاید وہ ان کی زندگی جو ہے وہ پلٹ ہی جاتی ہے، اور واقعی یہ ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات، اس میں ایک چیز بس میں یہی کہوں کہ اگر ہمارے ناظرین بھی تیار ہوں تو اس سلسلے میں وہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ رائے یعنی کیسے آدمی کو رائے دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہر ایک کو رائے دینی چاہیے، چاہے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت، ابھی یہاں پہ 1-2 دن پہلے ہم جا رہے تھے ہائی وے پر، ایک بہت ہی بڑا بینر لگا ہوا تھا کہ ایک ذمہ دار آدمی کبھی بھی اس کے بارے میں رائے نہیں دیتا جو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہونا کافی بالکل معاملہ بالکل صاف ہے۔ جی بالکل، حتی حسن اگر آپ جانتے بھی ہوں تب بھی رائے دینے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید آپ، ٹھیک ہے شاید آپ 10 سال سے اس شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اس حد تک شاید آپ اس کو نہیں پہچان پائے کہ آپ اس کے بارے میں کہتے کہ نہیں حسن بھائی آپ جو ہیں اس طرح ہیں، ہو سکتا ہے حسن، میں آپ کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور تو بہرحال یعنی نہیں مسام کہنے میں جو ہے ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ نہیں جی حسن بھائی آپ جو ہیں ایسے ہیں، آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حسن بھائی اگر 4 بار آپ سے ملاقات کی ہے تو 4 بار شاید ان کو کام تھا، وہ پریشان تھے، وقت نہیں تھا،
تو ایسا ہوا. ضروری نہیں کہ آپ ان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ نہیں آپ جو ہیں اس ساتھی بتا رہے ہیں کہ ایک بریک لینا ہے, تو ناظرین چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس دوران آپ یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں, اور ہم لوگ مہمان کے بارے میں بتائیں گے خرم بھائی. ڈاکٹر نادرہ دادار صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اور ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں پچھلے ہفتے انہوں نے بات کی تھی, اسی کو ہم آگے بھی چلائیں گے. اچھا, تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. تو چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, ایک پروگرام آپ دیکھیے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر نادرہ دادار سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. ایک ایسے مرض سے آپ کو روشناس کرانے جا رہا ہوں جو ایک بہت ہی کثیر الوقوع مرض ہے, جو عام طور پہ درد اور ورم کی وجہ سے جو مرض سامنے آتا ہے اس کو ہم جو ہے نیکرس کہتے ہیں. نیکرس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جسم کے ان حصوں کے جو جوڑ ہیں, جیسے پاؤں ہے, پاؤں کی انگلیوں سے یہ درد شروع ہوتا ہے. چھوٹے جوڑوں کا درد جس کو کہتے ہیں ہم, چھوٹے جوڑوں سے شروع ہو کر اور پھر یہ ہاتھ کے انگلیوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے اسباب ثقیل اور بادی غذائیں, کثرت شراب نوشی, اور بہت وقت تک جو ہے ٹھنڈی جگہ پہ, مرطوب جگہ پہ مریض کا رہنا, اور اس کے جو ہے ایسے مشاغل جو دن بھر میں جو بہت زیادہ مشاغل کرتا ہو, یا بہت زیادہ جو ہے ورک کرتا ہو, یا بہت زیادہ ایسے بھی ان میں بھی مریض دیکھا گیا ہے کہ جو قریب 8 اور 9 منزل کے اوپر رہتے ہیں, لیکن وہ لفٹ کے ذریعے نہ جا کے پیروں کے اوپر جو ہے زینے سے روزانہ 2-4 بار چڑھتے ہیں برابر مستقل. یعنی بہت زیادہ حرکت جوڑوں میں پڑنے کی وجہ سے بھی اس کے اندر جو ہے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. بعض عورتوں کے امراض جیسے اختناق الرحم, احتباس طمس, امراض رحم کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مرض وقوع کر جاتا ہے. زیادہ شراب نوشی اور کثرت مباشرت کی وجہ سے بھی جو ہے یہ مرض دیکھا گیا ہے. اس کی علامات کے اندر یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ان جوڑوں کے اوپر ہلکا سا ورم آتا ہے, اور ورم آتا ہے تو اس پہ جب ہاتھ لگایا جاتا ہے تو اس پہ کھجلی سی محسوس ہوتی ہے, اور کھجلی سے ہاتھ سے جب ہم اس کو سہلاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. دھیرے دھیرے جو ہے یہ مرض جو ہے چھوٹے جوڑوں پہ سوئلنگ اس پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب چھوٹے جوڑوں سے بڑھ کے پھر یہ ہاتھ کے جوڑوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. ہاتھ کے جوڑوں پہ جب ہم اس کو ہاتھ سے جو ہے اس کو رگڑتے ہیں تو بڑی ایک اچھی سی جو ہے اس کے اندر کھجلی سی محسوس ہوتی ہے. جوڑوں کے پیروں کے جوڑ اور ہاتھ کے جوڑ جو ہے وہ اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے, اور ورم یہاں تک پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو درد شدید پیدا ہو جاتی ہے. درد کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے بخار بھی مریض کو آ جاتا ہے. بخار یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ لرزے کے ساتھ بخار آتا ہے, اور 102-104 ڈگری تک بخار پہنچ جاتا ہے. آخر میں یہ پیر کے جوڑ جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر حرکت جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے, حرکت بند ہو جاتی ہے, اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ان کو گھمانا پھرانا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں تک یہی حال جو ہے پھر جب آگے بڑھتا ہے مرض تو یہ ہاتھوں میں پڑنے کے بعد پھر جو ہے ہاتھوں کی کلائیوں تک بھی آ جاتا ہے. ہاتھوں کی کلائیاں سوج جاتی ہیں. ورم اس کے جو ہے جوڑوں میں اتنی درد ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے ہاتھ سے رگڑ لگ جائے تو بھی جو ہے اس کو درد محسوس ہونے لگتی ہے.
اور آخر میں جب بہت ہی مرض جو ہے یہ بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو جوڑوں کے یا ہاتھ کے جو جوڑ ہیں یہ بالکل ساکت ہو جاتے ہیں اور بالکل ٹیڑھے پڑ جاتے ہیں، اور آخر میں یہاں تک ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جو ہے اسکن پھٹ جاتی ہے. اسکن پھٹنے سے نقرس کا مادہ جو ہے وہ باہر نکلنے لگتا ہے، اور یہ اس کا انتہائی ہے. آخر میں جو ہے مریض بالکل چارپائی پہ پڑ جاتا ہے اور کسی قسم کا کسی طریقے سے اس کو چین نہیں ملتا ہے، اور بہت ہی جو ہے اس کو پریشانی کی زندگی گزارنا پڑتی ہے. علاج کے لیے جو ہے اس میں سورنجان ازگند کو لے کے برابر وزن اس کو پاؤڈر کر لیں. بہت آسان سی دوائیں ہیں، مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں. ان کو پاؤڈر کرنے کے بعد 3 گرام صبح 3 گرام شام کو تازہ پانی سے اس کا استعمال کریں. مارکیٹ میں جو بنے بنائے مرکب اویلیبل ہیں اس میں معجون سورنجان کو جو ہے صبح کے ٹائم 10 گرام تازہ پانی سے، اور رات کو جو ہے رات کو حب سورنجان دو عدد کھانے کے بعد جو ہے شیرہ عناب اور شیرہ خیارین، تخم خیارین. شیرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھیرا اور ککڑی کے بیج کو لے لیں اور اس کو سل بٹے پر پانی کی مدد سے پیس لیں، اور اس کو اسی وہ دودھ کے جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس دودھ جیسی جو ہے رطوبت ہوتی ہے اس کو شیرے کے نام سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے حب سورنجان رات میں استعمال کریں، اور رات میں قبض کا خاص دھیان ہے. قبض کے لیے اطریف الزمانی 10 گرام رات کو سونے سے پہلے لے لیں. اس سے جو ہے مرض میں افاقہ ہو جائے گا. جوڑوں کے جو ورم ہے اس جوڑوں کے ورم کے اندر جو ہے روغن سرخ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. روغن سرخ کی ہاتھوں سے مالش کیا جائے. قبض کا بہت لحاظ رکھا جائے. بدہضمی قبض اور ثقیل بادی چیزوں سے سختی سے پرہیز کیا جائے، اور لطیف غذائیں جو سبزیاں ہیں جس میں جو لوکی ہے، تروئی ہے، کدو ہے، ٹنڈا ہے. کدو میں گول کدو سے مراد نہیں ہے، کدو دراز کا مطلب یہ ہے لوکی کا استعمال کیا جائے. اور اس میں نتول بھی کرایا جاتا ہے. جیسے روغن بابونا ایک دوا ہے، اس کو ابال لیں. ابالنے کے بعد نیم گرم اس کے جوڑوں کے اوپر اس کا نتول کرایا جائے. اس سے جو ہے جو ورم ہے اور سختی ہے اس سے دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہے. ثقیل و بادی کی چیزوں سے پرہیز رکھیں اور پانی کا مسلسل استعمال کریں. ٹھنڈ سے بچانا ہے آپ کو، اور برف ایسی چیزیں جو جیسے اے سی میں رہنا، برف زیادہ استعمال کرنا، اس سے سختی سے پرہیز کریں. روزمرہ کی زندگی میں مریض کو اپنے جو روزانہ کے مشاغل ہیں، جو روزانہ کے کام ہیں، بہت زیادہ پیدل چلنا، بہت زیادہ اوپر زینوں پہ چڑھنا، یا بہت زیادہ جو ہے اپنی ایکسرسائز کرنا. بہت زیادہ جو ایکسرسائز کرنے کے بعد عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ریکارڈ میں آیا ہے کہ جتنے بھی ایکسرسائز کرنے والے ہیں، جتنے بھی فٹ بالر ہیں یا کرکٹر ہیں، ان کی جو آخر میں جو ہے یہ جب بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، ورزش چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے جوڑوں میں جو ہے درد شروع ہو جاتا ہے. تو زندگی کو اعتدال سے کوئی بھی ایکسرسائز اگر ہم کریں تو بالکل اعتدال سے کریں. ایسا نہیں ہے کہ مسلسل ہم کرتے رہیں اور مسلسل کرنے کے بعد ایک دم سے چھوڑ دیں. پوری زندگی میں اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس کھیل کو ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائم کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں. مسلسل چھوڑنا بھی جو ہے اس مرض کا موجب ہوا کرتا ہے. دواؤں کے استعمال کے لیے جو بھی دوائیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان دواؤں کے بارے میں یہ آپ سے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ ان دواؤں کو آپ کسی مستند طبیب، جو سند یافتہ طبیب ہیں، ان سے مشورے کے طور پہ مشورہ کریں، اور طبیب جو مشورہ آپ کو دے رہا ہے ان مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان دواؤں کو استعمال کریں. خدا حافظ. نقرس بیماری کے بارے میں بہت ہی اچھی معلومات فراہم کی ڈاکٹر صاحب نے. ہم نے ایک چیز تیار کی ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. وہ بھی ہے، اس سے ویسے مربوط نہیں ہے، کافی حد تک الگ چیز ہے، کہ آج کل کہہ سکتے ہیں حج کا موسم شروع ہو گیا ہے اور ہر طرف سے حاجی روانہ ہو گئے ہیں اپنے ایک بہت ہی اہم زندگی کا حصہ مکمل کرنے کے لیے. تو بہرحال ان کے لیے ہماری کوئی
کچھ ٹپس ہیں جو لوگ بہرحال یہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرامز اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, تو میں انشاءاللہ ان کو کئی ٹپس بتانا چاہوں گا, ضرور وہ لوگ دیکھیں. اور اس کے علاوہ کئی بہت ہی اہم چیزیں, ایک بہت ہی مزیدار سی چیز بھی آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہے, لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر دادار کے پاس اور ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. وعلیکم السلام. شکریہ حسن, بہت شکریہ جی. بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادرہ دادار اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ ادھوری رہ گئی تھی, اس کو آگے چلاتے ہیں. جی سب سے پہلے سب مخاطبین کی صبح بخیر. اور چونکہ ہمارا کل کے امام ہشتم امام رضا کے وہ سالگرہ ہیں, سب کو بہت بہت شکریہ مبارکباد کہتی ہوں. اور جو وہ لوگ خوش قسمت ہے کہ اس کل امام رضا کے پاس ہوں گی, پھر انشاءاللہ کہ وہ سار کے نیاز. بالکل, لیکن صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پہ مشہد میں ہوں گے انہیں یہ پتہ ہوگا کہ کتنا مشہد شہر میں اس وقت رش ہوگا اور کہاں کہاں سے لوگ جو ہے آپ کو دکھنے ملیں گے. میں ایک بار وہاں امام کی ولادت کے دن وہاں موجود تھا اور یقین مانیں کہ روڈوں پہ گلیوں میں کوچوں میں جگہ نہیں ہوتی آپ کو چلنے کی. جی انشاءاللہ میں بھی کل جانے والے ہوں اس طرح. چلیں تو اچھا. اور پچھلے ہفتے ہم بات کرتے ہیں ہیپیٹائٹس بی میں, چونکہ اگر مخاطبین کو یاد ہو ہیپیٹائٹس جو ہے یعنی کہ در حقیقت جگر کی وہ سوزش کہ ایک وائرس کے ذریعے ہو جاتے ہیں, لیکن ہیپیٹائٹس کے وہ کل پچھلے ہفتے ہم نے بات کی بی کے بارے میں, چونکہ اے بی سی ڈی ای یہاں تک کہ ایف تک بھی وہ پہنچ گئے ان کے جرثومہ. ہیپیٹائٹس بی کے وہ جو جرثومہ تھے انکیوبیشن تقریباً 2-3 ہفتے تھے, اور بعد میں وہ خود سیلف لیمیٹڈ ہے, یعنی کہ وہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن علائم ہم نے بتایا کہ اس کو 2 قسم کی ہوتی ہے, ایکیوٹ ہوتی ہے یعنی ہاتھ اور مزمن. ہاتھ میں جو ہوتی ہے ودن 2 ویکس وہ 2 to 3 ویکس وہ بالکل خود ریزالو ہو جاتے ہیں یعنی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی علامات یہ تھی کہ شروع میں یہ کہ وہ تقریباً نزلہ زکام کی طرح یا ہلکا سا بخار, لوز موشن, بھوک نہیں لگتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں باتیں تھیں. لیکن بعد میں پھر پیشاب کا رنگ جو ہے نا تقریباً پیپسی کا رنگ ڈارک کلر کے آنے شروع ہو جاتے تھے. پھر بعض لوگوں کو جسم میں خارش ہونے شروع ہو جاتے تھے کہ یہ مکس یعنی کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اچھا اس کو الرجی ہو گیا, دراصل وہ بات نہیں ہے. چونکہ یہ جو 10 دن کے اندر اندر پھر یہ جرثومہ جو ہے نا وہ جگر کے اندر جاتے اس کے خلی کو ہے نا وہ اٹیک کر کے حملہ کر کے پھر وہ جب وہ خلی میں جائے وہ خلی کو خراب کر کے وہ خود اور نشو و نما شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی وجہ سے یہ 10 دن شاید وہ یہ بخار ہے یا یہ لوز موشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پیشاب کی رنگت بھی تھوڑا سا ہلکا ہو جاتے ہیں, پاخانہ کالا رنگ کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بعد میں 10-15 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پاخانہ پیلا رنگ یا کلے کلر ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں اسکن کی جو رنگت جو ہے نا وہ پیلا. جی ناظرین پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. میں ایک تو فیصل مرتضوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ایک لمبا واقعہ لکھا لیکن 2 چیزیں میں بعد میں بتاؤں گا, اس میں سمجھ میں نہیں ہے. پہلے میں سمجھا کسی بیماری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, لیکن آخر میں جو ان کا پیغام تھا بہت ہی زبردست تھا خرم, کہ انہوں نے ایک کوئی بوڑھا بہرحال ان کے ساتھ یا بہرحال اس میں جو واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے وہ اس میں لکھا ہے کوئی بوڑھا ان کے ساتھ ٹرین میں جا رہا تھا, بوڑھے شخص کوئی جا رہے تھے, اور اس میں آخر میں جو انہوں نے پوچھا کہ جوانی بہتر ہے یا بڑھاپا, تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت ہی یعنی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیسے, وہ بولے کہ بوڑھے اگر جوان ہو جائیں تو شاید, انہوں نے کہا کہ جوانوں کے لیے بڑھاپا اور بوڑھوں کے لیے جوانی, تو انہوں نے کہا کہ اگر بوڑھے جوان ہو جائیں تو شاید وہ پہلی والی غلطیاں نہ کریں, اور اگر جوان بوڑھوں کو تجربے کے طور پر لیں تو ان کی جوانی بے داغ اور بے عیب گزرے گی. تجربہ ہوتا ہے ان کے پاس, دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں. بالکل. علی نادر صاحب نے بھی ایک مبارکباد پیش کی ہے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی, تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ناظرین کو اپنے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور کمنٹ لکھتے رہیے گا, سامنے ہم لوگوں کے ہے, اور انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پڑھیں گے, سوالات پوچھیں گے. ایک سوال جو میرے خیال میں کافی لوگوں کا سوال بھی ہے یہی ہیپیٹائٹس کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر گھر میں ہم لوگ بنا دیتے ہیں مختلف بیماریوں کو, یعنی یہ کہ ان کو آپ ان کے قریب مت جائیں بالکل, یا یہ وہ کرتے ہیں یا بالکل ان کے ساتھ مل جل کے ہر کام کریں گے. بالکل, یا یہ خبر ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ بندے کو ہیپیٹائٹس ہوا تھا, اس کا وہ کیریئر ہو سکتا ہے, یا یہ ہے کہ بالکل اس کو جو ہے علیحدہ کرنا. اس میں کھانے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کیا مثلا
پلیٹس جو ہیں وہ مثلا عام طور سے دھو کے یا مثلا اسی پلیٹ میں مثلا کھانا لیا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ بڑا جو ہے اہم سوال حسن نے پوچھا، اور ہمارے جو معاشرے میں یہ مسائل موجود ہیں. یا آپ دیکھیں گی کہ جو چھوٹے موٹے ریسٹورانٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر وہ اسی جس کپ میں آپ کو چائے دی اسی کو پانی میں ڈالا اور انگھالا اور دوسری چائے. یا مثلا جوس جو ریڈی پہ بیچ رہا ہے وہ بھی وہ یہی کام کر رہا ہے، وہ اسی گلاس میں اس کو پانی. یا دوسری طرف جو ہے وہ اچھوت بن جاتا ہے، بالکل دوری ہو گئی کہ جی نہ اس کا ہاتھ لگانا ہے نہ کپڑے اس کے استعمال کرنا. یہ کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا؟ ایکچولی در حقیقت یہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے چونکہ وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک یہ ہے نا کہ جرثومہ مثلا یہ فرض کرے انفلوئنزا بھی وہ وائرل انفیکشن ہے، یہ خسرہ جو ہے وہ بھی وائرل انفیکشن ہے. لیکن یہ ہے نا کہ وہ ہوا میں ہوتی ہے جرثومہ، لیکن یہ خون کے اندر ہوتی ہے. جو چیز بدن سے نکل جاتے ہیں اس کو وہ اگر دوسرے سے مثلا برتن ہے، اگر اس کے فرض کرے اس کے ہاتھ میں مثلا زخم ہو گئے یا اس طرح ہو گئے، وہ لگا دیا. پھر بعض یہ جو ریلی والوں نے، ویسے میں ان لوگوں کو خلاف نہیں پر باہر انہوں نے بھی رزق حلال کمانا ہے، لیکن وہ ایک بالٹی رکھتے ہیں اور اسی پلیٹ میں ایسے ایسے ایک دو پانی لگاتے ہیں اور پتہ نہیں 100 برتنوں کو ایک ہی بالٹی میں صاف کرتے ہیں. وہ پھر صاف نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک وہ اس کو صابن یا کوئی ڈٹرجنٹ نہ لگائیں پھر وہ صفائی نہیں ہوتا. دوسرا پانی بھی وہ دوبارہ وہی پانی ہوتا ہے، یعنی کہ وہی سیکریشن جو ہے نا وہ مکس اپ ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ ہم اس کہتے ہیں پرہیز کرنا، یعنی کہ وہ الگ رکھنا جب تک وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ پہلے 10 دن بہت اہم بات ہے ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں. جب یرقان نظر آئے سب کو پتہ چلے وہ پیلاہٹ رنگ ہے، لیکن ہر آنکھ پیلا ہونا وہ یرقان نہیں ہوتا ہے، چونکہ بعض لوگوں کے چربی جو ہے کولیسٹرول جب ہائی ہو وہ بھی آنکھوں کی سفیدی کے اندر وہ جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر وہ لوگ ہیپیٹائٹس نہیں ہے، وہ ان کے اور بیماری ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا یہ ہے کہ نا اس کو جی بالکل. پھر دوسرا یہ ہے کہ نا اگر جو چھوت کی بیماری یہ ہے کہ مثلا اگر وہ جو یرقان کے شکار ہو گئے وہ پھر بال بنانے کے لیے اگر وہ پارلر کے پاس جا رہے ہیں، ان کا اپنا سیزر ہو، اپنا بلیڈ ہو. اچھا، چون اگر وہ بلیڈ لگائے نا، کینچی ایسے چیزیں، یا مثلا وہ ایک ذریعے ہوتی ہیں کہ ایک سے دوسرا لگ جائے. آج کل بہت فیشن ہو گیا ٹیٹو کرنے کا، ٹھیک ہے، لوگ اس طرح وہ بعض لوگ اپنا نام لکھتے ہیں، بعض خواتین خوبصورتی کے لیے آئی برو اس طرح بناتے ہیں. وہ جو ٹیٹو جب کرواتے ہیں چونکہ سوئیوں کو ایسے ایسے سے لگاتے ہیں، اگر وہی سوئی دوسروں کو لگا دے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ پہلے 10 دن والا اگر وہ یا کیریئر ہو. کیریئر کو میں یہ تھوڑا سا وضاحت میں بتاؤں، کیریئر یعنی کہ وہ بیماری ختم ہو گیا لیکن وہ جرثومہ وہ اس طرح کا آپ نے فرمایا وہ سو گیا اور جسم کے اندر ہے، لیکن بیماری ان کو دکھائی نہیں دے رہی. لیکن یہ ہے نا کہ وہ جرثومہ نکل جاتے ان کے جب مزمن ہو جائے، پھر اس وقت اس کے یہ سلیوا میں ہے، وہ پھر اس کے خون کے اندر ہے، جسم کی جنسی جو پانی ہے اس میں بھی ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں، جب میں اپنے ہاؤس جاب کر رہے تھے، بات کو چلائیں گے، یہاں پر ہمیں حسن کے پاس جانا ہے، معاف کیجیے گا. اور جی حسن، آپ کیا لائیں ہمارے؟ ہم بھی کئی چیزیں لائیں. ایک تو حاجیوں کے لیے ہم بہت ہی کئی مفید چیزیں ہیں، ان کے لیے یقیناً ان کے کام آئیں گی، خصوصاً جو لوگ ابھی گئے نہیں ہیں یا تھوڑے دن میں جانے والے ہیں ان کے حوالے سے. یعنی بہت ہی اہم چیزیں وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جوانی کی عبادت ہے، یعنی آدمی جتنا کم سن ہو، بہت زیادہ نہیں بہرحال، لیکن تھوڑا بہت اگر کم سن ہو تو یقیناً وہ بہت بہتر طریقے سے اس عبادت کو کر سکتا ہے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے یہ عبادت کامیابی سے کر لی، خود سے کر لیا، تو وہ جو خوشی اندر ہوتی ہے، وہ جو ایک کامیابی جو محسوس ہوتی ہے، وہ یقیناً کسی چیز کو اس سے بدلا نہیں جا سکتا. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ اندر سے یعنی کافی حد تک مضبوط ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مشکل عبادت ہے یہ اپنی جگہ پر. اور اس سال گرمی بھی ویسے حالانکہ زور سنا ہے ٹوٹ گیا ہے وہاں پر گرمی کا، لیکن پھر بھی کافی گرمی ہے، 40 ڈگری سے اوپر ہے مکے اور مدینے دونوں میں اس وقت ٹیمپریچر. تو اس کے لیے ضروری ہے، اور وہاں پہ کیونکہ خشک آب و ہوا ہے کافی حد تک، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن کا بہت زیادہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے. تو اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ایک تو پانی کی بوتل کوشش کریں ہمیشہ ساتھ میں رہے. اگر آپ کا قافلہ ہے تو یعنی میرے کارواں جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے ہر حال میں، لیکن آپ جو ہے احتیاطاً
اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھ لیا کریں. اس کے علاوہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ دیکھا ہوگا نا, میدا جو ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا آپ ساتھ میں ہمیشہ رکھا کریں اور تھوڑا پانی میں بھگو کے اس کو استعمال کر لیا کریں, کیونکہ وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ جذب کرنے میں کافی مدد کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر وہاں پہ دوسرے لوگ پی رہے ہوتے ہیں, اور مثال کے طور پر کافی ہے یا ڈرنکس مختلف جو ہوتی ہیں, کولڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں, وہ آپ کوشش کریں کہ وہ سب نہ پئیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ اس لحاظ سے نقصان ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ پیاس بڑھ جاتی ہے, تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک ہاں بس جی چیز میں جی بتاتا چلوں, جو آپ نے پانی کا کہا, ایسی جگہ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ آپ کی بدنی جو ہے آپ کو مثلا چلنا ہے, گرمی میں ہے آپ بہت دیر تک, تو اس میں پانی کے اندر اگر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی چینی بھی مکس کر لی جائے تو پھر تو زبردست ہو گیا کام. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال خرم بھائی نے اور ہماری بات مکمل کر دی. کوشش کریں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جن چیزوں میں کیفین ہے استعمال کریں, لیکن بہت کم مقدار میں, کیونکہ وہ پانی کے بدن میں پانی کو جذب ہونے نہیں دیتی, اور یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ پیاس آپ کو لگنا شروع ہو جائے گی. بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر. اور ایک کام ضرور کریں, ناشتے میں خاص طور سے مختلف ڈیری پروڈکٹس ضرور لیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, آپ کے بدن کو بالکل تیار کر دیتا ہے ایک بہت ہی مشکل دن کے لیے. یقیناً آپ لوگ اگر حج پہ جا رہے ہوں گے تو ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو لوگ اس وقت موجود ہیں. یقیناً حج ایسی عبادت ہے کہ آدمی کے ذہن میں ہمیشہ رہ جاتی ہیں وہ چیزیں, اور وہ لوگ جن لوگوں نے خصوصاً کہا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں, تو ہم لوگوں کے لیے ضرور دعا کریے گا. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک اور چیز آپ کے لیے ہم نے تیار کی تھی کھانے پینے کے حوالے سے, لیکن بہت زیادہ مفید اور بہت انوکھی چیز تھی. لیکن ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں ہمارا رابطہ ہوا ہے مشہد مقدس سے, امام رضا علیہ السلام کے حرم کی لائیو تصویریں آپ تھوڑی دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے, جہاں پر لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے اور لوگ پہنچتے ہی جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ تھوڑی دیر یعنی شاید کل جو ہیں جا رہی ہیں مشہد. تو بہرحال جتنے لوگ وہاں پر ہیں, جو رابطہ ان کے اور امام کے بیچ ہوتا ہے, واقعی وہ کسی چیز کو یعنی اس سے آپ یہ نہیں کیسے موازنہ اس کا نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں چیز سے بہتر ہے یا فلاں چیز سے جو ہے کم ہے. یہ ایک خاص رابطہ ہوتا ہے جو واقعی یعنی توفیق ملنے پر یہ ممکن ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, بہت سارے جان پہچان کے ہو سکتا ہے ہوں, تو ہم لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں. اور وہاں پر بہت ساری شخصیات جو دفن ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم کے ساتھ ساتھ, ان کے بارے میں بھی اگر ہم لوگ یعنی آرام سے انٹرنیٹ پر ساری چیزیں دستیاب ہیں, ان کے بارے میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں. خود امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے ایسے روایات, ایسے احادیث ہیں جن کو جاننا واقعی ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے, محبین اہل بیت کے لیے ضروری ہے, اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے تعلقات بہتر کر سکیں, ان احادیث کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے جو انہوں نے ہم لوگوں کو پہنچایا ہے, ان اقوال کے ذریعے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھ لیں یقیناً, لیکن اس پر عمل بھی کریں, اس میں یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور بہرحال واقعی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس وقت وہاں پر مشہد میں موجود ہیں, اور وہاں پر بہت ہی خوبصورت سی زری ہے امام رضا علیہ السلام کی, وہاں پر دعا کر رہے ہیں. ہم لوگ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر ہم لوگوں کا پروگرام اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے. چلتے ہیں خرم کے پاس. بہت بہت شکریہ. اور حسن بہت خوبصورت تصاویر آپ نے جو ہے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دکھائیں, بہت مزہ آیا. ڈاکٹر صاحب اب بالکل وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے ہمارا, اور آپ اگر کوئی ایک جملہ بولنا چاہیں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے, یا
ویکسینیشن ضرور کروائیں. اس میں یہ ہے کہ 016 یعنی اگر کسی کو مریض کو دیکھنا وہ ہیپاٹائٹس بی کے بیمار ہیں, اس کے رشتہ دار ارد گرد جو ہے انہوں نے ضرور خون ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ نیگیٹیو ہیں پھر ضرور جو ہے ہیپاٹائٹس بی کے ویکسین لگوائیں, کہ ہر جگہ میں وہ گورنمنٹ کے ذریعے مل جاتے ہیں. بچوں کو ہم 16 سال سے پہلے بھی گورنمنٹ یعنی EPI کے وہ شیڈول میں ہیں, پھر یعنی کہ ابھی لگائیں, پھر 1 ماہ کے بعد وہ دوسرا ڈوز لگائیں, پھر تیسری ڈوز 6 مہینے میں لگوائیں, پھر 3 ہفتے یا 1 ماہ کے بعد یا 2 ماہ کے بعد دوبارہ ہیپاٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن کے بلڈ ٹیسٹ ہے. اگر وہ پازیٹیو ہو یعنی کہ ان کے وہ ویکسینیشن ہو چکی ہے, اگر پھر بھی نیگیٹیو ہو گئی پھر وہ ویکسین جو ہے نا ریپیٹ کرنا چاہیے. بہرحال یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ویکسینیشن کروانے کے بعد ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ویکسین لے لی تو اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ختم ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے, ویکسین لینے کے بعد بھی ایک ٹیسٹ کروانا بہت ضروری. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مفید آپ نے نقطوں کی شکل میں ہمارے ناظرین کے لیے بڑے واضح طور پہ جو ہے ہیپاٹائٹس بی کو کھول کے رکھ دیا ہمارے سامنے. بہت شکریہ. نیکسٹ ذریعے میں پھر ہم باقی بہت شکریہ. بہرحال آپ مشہد جا رہی ہیں, ہم لوگوں کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. مشہد بھی جا رہا ہوں, پاکستان بھی جا رہا ہوں. اچھا چلیں تو اچھی بات ہے, پھر آپ نہیں ہوں گے اس کا مطلب. چلیں پھر بھی مشہد جانا بہت زیادہ اہم ہے, تو ہم لوگوں کے لیے دعا کریے گا. اور ناظرین ہم لوگ چلتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی, پروگرام صبح زندگی جاری رہے گا. جی پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اور اس کے بعد فوراً چلتے ہیں اپنے مذہبی امور کے ماہر کے پاس جو ٹیلی فون لائن پر ہیں, کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس چند لوگ آئے دوسرے شہروں کے, کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنرز اور یہ سب تھے. تو وہ امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچے. امام رضا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آج تمہارے شہر میں یہ ہے کہ امیر غریبوں کا خیال رکھیں. کہا کہ جب غریب آ جاتے ہیں تو ہاں ہم لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں, ان کا خاص خیال رکھتے ہیں, لیکن الگ سے جانا غریبوں کے پاس یہ نہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ خود کو شیعہ مت کہو, ہمیں اپنا یعنی مجھے محب کہو کہ میں آپ کا محب ہوں, کیونکہ اگر اگلی دفعہ تم نے کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں تو میں تمہیں وہیں پر یعنی ساری تمہاری حقیقت سامنے لے آؤں گا. تو اتنی اہم ہے یہ چیز کہ آپ غریبوں کا جا کے خیال رکھیں. چند دن ہیں امام رضا علیہ السلام خاص طور سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے, اور بہرحال ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اگر واقعی ہم محب اہل بیت ہیں. تو چلتے ہیں ہم ہمارے جو مذہبی امور کے ماہر ہیں مولانا علی افضل زیدی صاحب کم سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا صاحب. آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. ناظرین محترم کی خدمت میں بھی السلام علیکم پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے داہ کرامت خصوصاً ولادت امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. امام رضا علیہ السلام کی جیسے کہ میں نے کہا ایسی شخصیت تھی کہ یقیناً اس میں یعنی وہ جو کوئی شک نہیں, فقط امام رضا نہیں, جو ہمارے پیشوا ہے رہنما ہے ہمارے جتنے بھی تمام کی اگر آپ سیرت دیکھنا چاہیں تو ان کی سیرت میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں. بے شک بے شک. تاکہ ہمارے ہاں غربا کے ساتھ جو گھر کے نوکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی جو ہے بیٹھ کے کھانا کھایا نہیں جاتا, لیکن جو ہمیں سیرت ائمہ طاہرین میں جو وہ ملتا ہے کہ وہ غربا کے ساتھ بیٹھ کے جو کھانا تناول فرماتے تھے. بالکل. تو اس میں امام رضا علیہ السلام کا جو دور گزرا تھا وہ ایسا تھا کہ ان کو زبردستی لایا گیا تھا توس یا خراسان کی جو سرزمین تھی. اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اندازہ ہو سکے کہ یعنی امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کی اہمیت کیوں ہے. جی اور امام رضا علیہ السلام جیسا کہ آپ نے کہا کہ توس ان کو بلایا گیا, خود جو ہے اس وقت کے بادشاہ کو جو بہت خطرہ امام سے, مدینہ میں امام تھے, آپ دیکھ لیں کہ کہاں مدینہ اور کہاں جو توس, وہاں سے امام کو لایا گیا. اصل میں ان کو خطرہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, دین اسلام کی تبلیغ تھی. ان کو خطرہ یہ لاحق ہوا کہ اگر امام نے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور جیسے کہ کر رہے تھے تو ہماری حکومت جو وہ پامال ہو جائے گی, حکومت جو ہے عباسیوں کے ہاتھوں سے نکل کے جو ہے ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی. پھر انہوں نے مختلف ہیلے اور اس کے ذریعے سے جو ہے امام کو جو ہے مدینہ سے جو مرو اس زمانے میں ہمارا نام تھا, تو امام کو جو ہے یہاں پر جو بلایا اپنی حکومت کو بچانے کے سلسلے میں کہ جو ہے, پھر امام کو جو ہے پھر ولایت عہدی کی پیشکش کی, تاکہ جو اس طریقے سے امام کو کسی طریقے سے کہیں کہ امام ہمارے ساتھ ہے. اور دیکھا جائے کہ امام نے اگر اپنا مرکز جو بنایا تھا وہ مسجد
کو بنایا تھا، مر میں بھی آ کے ایک مسجد میں جو ہے امام نے جو پڑاؤ ڈالا تھا. جی جی تو اس میں امام رضا علیہ السلام کی یعنی ان کو یعنی جو چیز کہی جاتی ہے کہ عالم آل محمد، جی جی تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے پلیز. علوم آل محمد امام علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے کیونکہ مختلف اس زمانے میں جو مناظرے وغیرہ ہوا کرتے تھے اور امام علیہ السلام نے جو ہے خود دربار میں جو ہے مختلف لوگوں سے جو ہے مناظرے کیے تھے. اس وجہ علوم آل محمد یعنی مختلف مذاہب اور ادیان جو تھے ان کے متعلق جو ہے امام علیہ السلام کی معلومات جو سب سے زیادہ تھی اور سب کو جو مناظرے میں جو شکست دی تھی. اس وجہ سے جو ایک وجہ جو وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کو علوم آل محمد سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آل محمد کے جتنے بھی علوم تھے مختلف شعبوں کے، نہ فقط اور فقط جو ہے ایک مذہب کا ہو یا ایک شعبے کا ہو، یعنی مختلف شعبے جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیمسٹری لے لیں، ہندسیہ لے لیں، انگلش مثلا اگر لینا چاہیں بالفاظ اگر ہوتی اس زمانے میں، یعنی مختلف ہر لحاظ سے جو ہے امام کے پاس جو ہے ہر امام کا علم جسے کہہ لیں کہ جو علم پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو دیا تھا، صحیح، وہ علم جو امام رضا علیہ السلام. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. وقت بہت ہمارے بہت پاس شکریہ محدود آپ ہے، جی چار تھا آپ سے زیادہ بات کی جائے لیکن وقت جو ہے ہمارے پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. بڑی مہربانی، خدا حافظ. بہت شکریہ. خرم ایک بس میں جلدی سے وہ پڑھ دوں میسج لغاری صاحب نے بھیجا ہے ہم لوگوں کے لیے بہت ہی مشورے کے حوالے سے. صحیح مشورہ صحیح سمت کی طرف جانے میں مدد کرتا ہے. بہت خوبصورت بات لکھی ہے بہرحال. اور ہمیں اسی طرح کمنٹس دیتے رہیں، اپنی باتیں، اپنی جو بھی آپ کے ذہن میں چیز آئے ہمیں فیس بک پہ، ہمیں میسج ریکارڈ پہ یا کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم لوگ شامل کریں گے پروگرام میں. کل کے پروگرام کے حوالے سے کل کے پروگرام کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا بھی نہیں پہنچا. انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ کل کے پروگرام کے بارے میں بہرحال امام رضا علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے میں ہمارا پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ خوشیوں بھرا پروگرام ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے مجھے اور حسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پیش کریں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام صبح زندگی میں شروع کی ہوگی. میں بھی سلام کرتا ہوں حسن آپ کی خدمت میں اور اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں، اور امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے. اور آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں. اور امید کرتے ہیں جی ولادت کل ہے. جی بالکل وہی اسی کی پہلے جلدی جو ہے ولادت دی رہی، کیونکہ ہفتہ چل رہا ہے. میں ہر روز ولادت کی جو ہے مبارکباد پیش کر رہا ہوں. بہت ہی بہترین. اور بہرحال یہاں پر ایک امام رضا علیہ السلام کا کال ہے، وہ بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ خدا پر توکل، دوسرا حصہ جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے اس پہ اپنی رضایت خوشی کا اظہار، تیسرا حصہ جو خدا کا حکم ہے اس کو قبول کرنا، اور چوتھا حصہ اپنی زندگی کے سارے کام جو ہیں ان کو خدا پر. میں ایک چیز بس میں یہی کہوں کہ اگر ہمارے ناظرین بھی تیار ہوں تو اس سلسلے میں وہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ رائے یعنی کیسے آدمی کو رائے دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہر ایک کو رائے دینی چاہیے، چاہے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو. ایک بہت ہی خوبصورت ابھی یہاں پہ 1-2 دن پہلے ہم جا رہے تھے ہائی وے پر، ایک بہت ہی بڑا بینر لگا ہوا تھا کہ ایک ذمہ دار آدمی کبھی بھی اس کے بارے میں رائے نہیں دیتا جو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں. بالکل صحیح، ایسا ہی ہونا کافی چاہیے. بالکل معاملہ بالکل صاف ہے. جی بالکل. حتی حسن اگر آپ جانتے بھی ہوں تب بھی رائے دینے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید آپ ٹھیک ہے شاید آپ 10 سال سے اس شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن اس حد تک شاید آپ اس کو نہیں پہچان پائے کہ آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں حسن بھائی آپ جو ہیں اس طرح ہیں. ہو سکتا ہے حسن میں آپ کی بات کروں مثال کے طور تو بہرحال یعنی نہیں مسام کہنے میں جو ہفتے کا موضوع بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بار پھر. ہمارا ہفتے کا موضوع جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں رائے دینا اور جج کرنا دوسرے لوگوں کو، اس کے بارے میں ہماری بات چیت چل رہی تھی اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. یقیناً اس کے بارے میں ہم لوگ ویسے آسانی سے رائے دیتے ہیں، یہ تو اس میں زیادہ ہم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں پہ، یہ بہت بعد آسان میں کام ہے. سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا. فلاں وہ جو سامنے صاحب ہیں صاحبہ ہیں ان کو ہم نے کوئی بات کہہ دی، اس پر کیا برا اثر پڑے گا ان کو اس بات سے، تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں رائے آرام سے دیں. بالکل یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ کسی کے، جیسے میں نے کل بات کی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں اور اس شخص کی شاید زندگی بدل جائے. بالکل. اگر آپ شاید ہو سکتا ہے آپ مثبت رائے دیں یا کوئی ایسی اس کو بات کر لیں
وہ اس کی زندگی بن جائے. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے حساس لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بات کر دو تو شاید وہ ان کی زندگی جو ہے وہ پلٹ ہی جاتی ہے, اور واقعاً یہ ایسی چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. یہاں پر ایک بات سونپ دینا, تو یہ ایمان کی 4 حصے جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائے, میں نے کہا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی جائے. ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یا یہ جو اس کی ترتیب جو ہوتے ہیں بالکل ہم لوگ اس کو یعنی خیال اس کا نہیں رکھتے, آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں, یا سرے سے اس پر عمل ہی نہیں کرتے, اور پھر آگے جا کے توقع کرتے ہیں, خصوصاً جب خدا نخواستہ جب مشکلات آتی ہیں تب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بار دعا کریں, ہم تو اتنے اچھے بندے تھے, ایک دعا سے ہمارے کیوں نہیں ہو رہا ہے, خدا جو ہے وہ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے. وہ اسی کی وجہ سے کہ آپ ایک مثال کے طور پر ایک وہ ہے فٹ بال میچ جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر وہ مناسب پاس ایک دوسرے کو نہ دیے جائیں تو آخر میں گول نہیں ہوگا. یہ کام, یہ ساری چیزیں وہی مناسب ایک دوسرے کو پاس دینا ہے, آخر میں جا کے گول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. بالکل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گول سے کھڑے ہو کے اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اس طرف جو ہے بال پھینکے اور گول ہو جائے. بالکل بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور بہرحال ہمارے رات کو سوتے وقت ہم لوگ ہمیشہ جائزہ لیتے ہیں کہ دن بھر ہم نے کیا کیا ہے. کسی کے حق میں بے انصافی تو نہیں کی ہے, ناانصافی نہیں کی ہو, اچھائی اگر کی ہے تو اس کو بہتر کیسے بنایا جائے. لیکن ہم لوگ جب دوسری صبح اٹھتے ہیں تو رات کا سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. ہم لوگ یعنی ایک طرف یہ ہو جاتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی شخص سے جس سے بہت سخت بدلہ لیا تھا بدتر بدلہ لیں, لیکن ہم لوگوں کو خدا نے اس لیے موقع فراہم نہیں کیا ہے, پھر سے ہم لوگوں کو ایک نئی زندگی نہیں دی ہے کہ یہ کام کریں, بلکہ یہ موقع ہم لوگوں کو فراہم کیا گیا ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں, صحیح طور سے ان کے بیچ فیصلہ کریں اور اس ذریعے خدا کا شکر ادا کریں. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں موقع ملا تاکہ بہترین چیزیں آپ کی خدمت میں